السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ آج انشاءاللہ اس ویڈیو میں بتائیں گے کہ ایک بندہ اگر رب کی نافرمانی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو اس کی سزائیں کیا اسے دنیا میں ملیں گی یا آخرت میں یا قبر میں اس کی سزائیں اسے کہاں ملیں گی؟ یاد رکھیں، گناہ یہ بہت ہی بڑا جرم ہے، اس لیے کہ جنت یہ خدا کی رضا کا گھر ہے اور جہنم خدا کی ناراضگی کا گھر ہے۔ اگر بندے اچھے اعمال کرتے ہیں تو اللہ رب العزت اسے جنت عطا کرتا ہے، اور اگر برے اعمال کرتا ہے وہ اپنے لیے راستہ جہنم کی طرف طے کرتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بندہ اگر گناہ کرتا ہے تو اس کی سزا اسے کہاں ملے گی؟ یاد رکھے، گناہوں میں لذت ضرور ہے، لیکن لذت ختم ہو جائے گی، اس کی سزا باقی رہے گی۔ کبھی دنیا میں سزا ملے گی، قبر میں بھی مل سکتی ہے اور آخرت میں بھی۔ مثال کے طور پر انسان نے اگر رب کی نافرمانی دنیا میں کی تو اب اس کی سزا کس طور پر ملے گی؟ کبھی اس کے روزی میں تنگی آ جائے گی، کبھی اس کے چہرے سے نور ختم ہو جائے گا، کبھی اس کی اولادیں نافرمان ہو جائیں گی، کبھی وہ بیماریوں میں مبتلا ہو جائے گا۔ یہ دنیا کی اس کی سزائیں ہیں، اور بھی ہو سکتی۔ اسی طور پر قبر میں پہنچا اس کی بھی سزائیں ہیں، جیسے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں زکوٰۃ کا حکم دیا تو کہا بندہ اگر زکوٰۃ نہ دیا، قبر میں پہنچا تو وہی مال اس کا اژدہا بن کے، سانپ بن کے اسے ڈس رہا ہے۔ اسی طور پر آپ دیکھیں، اللہ رب العزت نے ہم پر نماز کو فرض فرمایا ہے۔ بندہ اگر نماز کو چھوڑ دے تو اس پر کیسی سزائیں ہیں؟ آپ دیکھیں، حدیث پاک میں آیا کہ جو شخص نماز میں صرف سستی کرتا ہے، اللہ رب العزت اسے 15 سزائیں دیتا ہے۔ اللہ اکبر! 5 سزائیں اللہ رب العزت اسے دنیا میں دیتا ہے۔ کون کون سی؟ حدیث پاک میں آیا کہ اس کی زندگی میں برکت نہیں رہتی۔ دوسری سزا، اس کے چہرے سے نیک لوگوں کی نورانیت، نیک لوگوں کی علامت چھین لی جاتی۔ تیسرا، اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی عمل کا اجر نہیں دیتا ہے، یعنی صرف بندہ اگر نماز میں سستی کرتا ہے اس کی سزائیں۔ اور آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کی دعا آسمان کی طرف اٹھائی نہیں جاتی، یعنی قبول نہیں ہوتی۔ اور 5ویں سزا یہ کہ اسے نیک لوگوں کی دعا سے حصہ نہیں ملتا ہے۔ اللہ اکبر! آپ سوچیں، انسان کی زندگی کتنی عظیم ہے، اللہ رب العزت نے جو عطا کی ہے۔ اگر بندے کی زندگی سے برکت ختم ہو جائے تو اپنی قبر کی اور حشر کی تیاری کیا کرے گی؟ تو آپ سوچیں، صرف بندے نے نماز میں سستی کی، یہ دنیا میں اسے سزا مل رہی۔ اب اس کے بعد حدیث پاک میں 3 سزائیں اس کے موت کے وقت ملتی ہیں۔ کہا وہ مرے گا ذلیل و رسوا ہو کر کے مرے گا، اس کا چہرہ کبھی کالا ہو جائے گا، کبھی کچھ ہو جائے گا، ذلیل و رسوا ہو کر کے مرے گا، ذلت کی موت مرے گا۔ اور حدیث پاک میں آیا کہ وہ بھوک کی حالت میں مرے گا۔ کہا گیا بندے پر جب نزا کا وقت طاری ہوتا ہے، بندے کو اگر کتنے سمندروں کا پانی بھی پلا دیا تب بھی اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ تو کہا گیا کہ بندہ اگر نمازوں میں سستیاں کرے، نمازوں کو چھوڑ دے، وہ بندہ دنیا مرنے کے وقت اس کی یہ سزا ہے کہ بھوکا مرے گا۔ اور اس کے علاوہ تیسری سزا جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پیاسا مرتا ہے اگرچہ دنیا کے تمام سمندروں سے اس کو پانی پلایا جائے، اس کی پیاس نہ بجھے گی۔ ایک تو بھوک کی حالت میں مرا، دوسرا پیاسا مرا۔ تو کوشش کریں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اب قبر میں پہنچنے والی سزائیں، آقا علیہ السلام فرماتے اس کی قبر تنگ ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ اس کی پسلیاں آپس میں مل جاتی ہیں، یعنی ایک پسلی ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے۔ دوسری سزا جو آقا علیہ السلام نے فرمایا، اس کی قبر میں آگ جلائی جاتی ہے، وہ صبح و شام انگاروں میں لوٹ پوٹ ہوتا رہتا ہے۔ آپ سوچیں، قبر میں انسان اپنی دنیا کا سفر کر کے پہنچا ہے، لیکن وہاں پر بندہ اگر نمازوں میں سستیاں کرے، اگر نمازوں کے یا دنیا کے اندر یہ معاملات کرے تو اس کی قبر میں آگ جلائی جائے۔ تیسری سزا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کی قبر پر ایک اژدہا مقرر کیا جاتا ہے جس کا نام شجاع اقرع ہے۔ اس کی آنکھیں آگ کی ہیں، ناخن لوہے کے ہیں، ہر ناخن ایک دن کی مسافت کے برابر لمبا ہے۔ اللہ اکبر! وہ میت کو ڈستا ہے اور کہتا ہے میں شجاع اقرع ہوں۔ اس کی آواز سخت، وہ آواز والی گرج کی طرح رہتی ہے۔
गर्जी को उसे डसता रहता है। इसी तौर पर मैदान महशर में उसकी सज़ा क्या है? आका ने फरमाया मैदान महशर में भी 3 सज़ाएं मिलेंगी। पहला ये कि हिसाब की सख्ती, यानी सख्ती के साथ हिसाब लिया जाए। दूसरा ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त नाराज़ होगा। तीसरा ये कि जहन्नम में उस बंदे का दाखिला फिक्स है। तो बताने का मकसद ये है कि आप ये ना समझना कि हम दुनिया में गुनाह कर रहे हैं उसकी सज़ा में आखिरत में मिलेगी, नहीं। उसकी सज़ाएं दुनिया में भी बहुत सारे गुनाहों को मिलती है, आखिरत में भी। जैसे मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदा अगर अपने माँ बाप का नाफरमान होता है तो अल्लाह ताला उससे दुनिया में भी सज़ा देता है और आखिरत में भी सज़ाएं देता है, कब्र में भी सज़ाएं मिलती हैं। लिहाजा ये ना सोचे कि हम गुनाह कर रहे हैं कब्र में से भुगतना होगा, नहीं, दुनिया में भुगत कर के मरेगा। तो लिहाजा अपने आप को गुनाहों से बचाएं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल बिर्रु ला यबला, नेकियां पुरानी नहीं होती, वल इस्मु ला युंसा, गुनाह मिटता नहीं। और फरमाया वद्दय्यान ला यमुत, बदला देने वाला मरता नहीं। फकुन माशीत, जो चाहो करो, अल्लाह ने दुनिया में हमें इख्तियार दिया, कमा तदीन तुदान, जैसा तुम करोगे वैसा पाओगे। लिहाजा कोशिश करें, नेकियां करें, अपने रब को राज़ी करने की कोशिश करें। अल्लाह पाक हम सबको कहने सुनने ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।